بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جس بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر بندہ گفتگو کرے، بولے تو سیدھی بات کرے، صحیح بات کرے اور اچھی بات کرے، وگرنہ پھر خاموش رہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور اللہ رب العزت کا فرمان اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اب سیدھی بات میں یہ ہے کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا، غیبت بھی نہیں کرنی، چغلی بھی نہیں کرنی، کسی کو گالی بھی نہیں دینی، اور بولنا ہے تو کسی سے اچھی بات کرنی ہے، غلط بات بھی نہیں کرنی، طنز بھی نہیں کرنا کسی پر۔ تو یہاں پر حدیث پاک جو ہے وہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس بارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ فرمایا کہ اس کو چاہیے اگر بولے تو کوئی اچھی بات کرے، وگرنہ خاموش رہے، اپنی زبان کے تیروں سے دوسرے کے جسم کو، دوسرے کے دل کو چھلنی نہ کرے۔ اس بارے میں ایک عربی شعر بھی ہے اور وہ بہت ہی پیارا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کو کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ جراحات السنان لہا طیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ فرمایا کہ تیروں کے زخم جو ہوتے ہیں نا، تیروں کے اور نیزوں کے زخم وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم وہ نہیں بھرتا۔ تو سامعین کوشش کریں اچھا بولیں، وگرنہ خاموش رہیں۔ اب خاموشی اور بولنے کے اعتبار سے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے محقق ہیں، اور جو ہے نا آپ نے پند نامہ لکھا ہے، تو اس میں نصیحت نامہ جس کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے درس نظامی کے فارسی کے نصاب میں سب سے پہلے سال میں یہ ایک کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے بھی جو تھوڑی سی تشریح فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ عاقلہ را پیش آئے خاموشی بود، کہ عقل مندوں کا پیشہ یہ ہے کہ وہ خاموش رہتے ہیں، اور پیش آئے جاہل فراموشی بود۔ فرماتے ہیں کہ جاہلوں کا یہ پیشہ ہے کہ وہ اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں، خاموشی والی بات کو، اور زیادہ بولتے رہتے ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ صرف خاموش ہی رہنا ہے، یا بندہ اپنے جو ہے نا منہ سے، زبان سے کوئی لفظ نہ نکالے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں۔ فرمایا کہ خامشی از کذب و غیبت واجب است، ابلع است آن کو با گفتن راغب است۔ فرمایا کہ ایک طرف غیبت کو رکھو، دوسری طرف جھوٹ کو رکھو، اور ان دونوں کو ایک طرف، اور پھر خاموشی کو ایک طرف رکھو، تو ان دونوں کے مقابلے میں خاموش رہنا فرماتے ہیں واجب ہے۔ جھوٹ آپ نے بولنا جھوٹ ہے تو اس کے مقابلے میں خاموش رہو، آپ نے کسی کی غیبت کرنی ہے تو اس کے مقابلہ میں یہ ہے کہ خاموشی آپ پر واجب ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وہ شخص بے وقوف ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے، جھوٹ کی طرف اور چغل خوری کی طرف، غیبت کی طرف جو بندہ راغب ہوتا ہے، تو اس کے مقابلہ میں خاموش رہنا بہتر ہے۔ اب اس ضمن میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اور یہ شعر نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث کی عکاسی کر رہا ہے، اور اسی حدیث پاک کا جو ہے نا وہ ترجمہ کر رہا ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے سامنے کسی نے حدیث پاک بیان کی، اس کا کوئی غلام تھا، اس نے یہ سن لی، اس کے بعد اس غلام پر خاموشی طاری ہو گئی، سکوت طاری ہو گیا، اب وہ بولے ہی نہ۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو جو ہے نا کوئی حکیم کو دکھائیں۔ طبیبوں نے دیکھا، اس نے کہا کہ اس کا یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو جنگل میں لے جائیں، کوئی تازہ ہوا ملے گی
اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جنگل میں لے کر گئے اور وہ شکار کرنے کے لیے گئے تھے، اس کو بھی ساتھ لے گئے۔ اب ایک پرندہ جو اڑ رہا تھا، اب وہ ایک جگہ پر بیٹھا، خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن جس وقت وہ بولا اس کو شکاری کو پتہ چلا، اس نے تیر مارا اور اس کو شکار کر لیا۔ اب کیا ہوا جی، اس غلام نے بولا ہی نہیں تھا، جو صرف ایک بار شکار پر ویسے جاتے رہے، 1-2 دن جاتے رہے، تیسرے دن یہ واقعہ پیش آیا کہ تیسرے دن جب یہ جو ہے نا پرندہ بولا تو اس کو تیر مارا۔ تیر مارنے کے بعد کیا ہوا جی کہ اس شخص نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ اب واپسی لوٹ کر آئے گھر، بادشاہ کو جو ہے نا محل میں بتایا جی اتنے دنوں کے بعد آج اس نے صرف ایک جملہ بولا ہے، اس کے بعد یہ پھر خاموش ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ بیمار نہیں ہے، بلکہ خود جان بوجھ کر یہ خاموش ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے اس کو تیر برسانے شروع کیے اور مارنا شروع کیا اور اس پر تشدد شروع کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اب اس وقت پھر اس نے کیا کہا، اس بندے نے، اس غلام نے، کہ اس وقت پھر دوبارہ یہ فرمایا اس بندے نے کہ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پورے واقعے کے پیچھے لاجک کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس کے حقیقت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بعد میں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واقعی سچ فرمایا ہے کہ وہ پرندہ جو بولا تھا وہ اپنے بولنے کی وجہ سے شکار ہو گیا، اور میں خاموش رہا تھا، لیکن ایک بار میں بولا تو پھر مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن نجات اسی میں ہے کہ جو خاموش رہا۔ اگر میں بھی خاموش رہتا تو آج مجھے یہ تشدد اور کوڑے نہ پڑ رہے ہوتے، آج وہ پرندہ خاموش رہتا تو اس کو شکار نہ کیا جاتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ تو ان چیزوں کے مقابلہ میں جو ہے نا وہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ غیبت اور جھوٹ، ایک طرف یہ دو چیزیں ہیں، ایک طرف خاموش رہنا ہے، تو خاموش رہنا آپ فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ آگے فرمایا اے برادر جز ثنائے حق مگو، کہ اے میرے بھائی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کے سوا، اللہ تعالیٰ کی ثنا کے سوا، اللہ تعالیٰ کی حمد کے سوا، تعریف کے سوا اپنی زبان کو نہ کھول، اور قول خود را از برائے دک مگو، اپنی بات سے دوسرے لوگوں کو پریشان بھی نہ کر۔ آگے کیا فرمایا، دل سے پر گفتن بمیرت تر بدن، کہ بدن میں جو زیادہ گفتگو کرتا ہے نا اس کا دل بدن کے اندر مردہ ہوتا ہے۔ کہ آگے فرمایا گرچہ گفتارش بود در عدن، اگرچہ اس کی گفتگو جو ہے وہ در عدن، عدن کے موتیوں کی طرح ہی کیوں نہ ہو، یعنی زیادہ باتیں کرنے والا، بے مقصد بولنے والا، اس کا دل جو ہے وہ بدن کے اندر مردہ ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، اللہ رب العزت کے احکام اور ان بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں، اشعار کی روشنی میں، اور بادشاہ کا جو واقعہ آپ کے سامنے جو ہے نا ذکر کیا، ان تمام چیزوں سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سامعین اگر بولیں تو اچھا بولیں، اگر پھر اس کے علاوہ جو بات ہے کہ اگر نہیں تو پھر خاموش رہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آمین بجاہ النبی، آمین۔